ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کے بٹن پر کلک کیجیے اور کمنٹس میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تبصرے پہ تبصرہ کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. ملک میں آج کل غداری کا موسم جاری ہے. پچھلے دنوں 1 اکتوبر کو نواز شریف صاحب کی ایک تقریر جو ہے وہ میں نے سنی، اور اسی کی بنیاد کے اوپر ابھی لاہور میں آئی تھنک کل کے دن میں کسی صاحب نے نواز شریف صاحب کے اوپر غداری کا مقدمہ دائر کیا ہے. نواز شریف صاحب نے اس تقریر میں کچھ باتیں کی جو کہ شاید غداری کے زمرے میں آ سکتی ہیں. ان میں سے انہوں نے شروع میں تو بیان کیا کہ ہمارے دور میں ایشین ٹائیگر بن گیا تھا پاکستان اور بہت زیادہ ترقی کر رہا تھا. ان کی باتوں سے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے پاکستان جو ہے وہ امریکہ، چین، برطانیہ، فرانس اور ہر ملک کو پیچھے چھوڑ کے آگے کو بھاگ رہا تھا، اور یکدم نواز شریف صاحب کو نکال دیا، اور یہ سب نواز شریف صاحب ہی کر رہے تھے. بالکل ویسے ہی جس طرح سے انہوں نے شاید ٹام ہاک میزائل بنایا تھا، انہوں نے کروز میزائل بنایا تھا. ٹام ہاک وہ شاید غلط بول گئے تھے، میں نے اس لیے جان بوجھ کے یوز کیا. یا انہوں نے JF-17 بنایا تھا، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں. اینی ویز بہت سے جو خان ریسرچ لیبارٹریز ایک زمانے میں ہوتی تھی، جن قدیر خان صاحب کو جنرل پرویز مشرف نے ذلیل کر کے نکالا، اور اس کے بعد اس کو آئی تھنک اب کہوٹا ریسرچ لیبس کا نام دے دیا، خان ریسرچ لیبس کے بجائے. تو یہ ابھی ماضی کا حصہ ہیں گو کے باتیں، لیکن ابھی ٹاپک نواز شریف صاحب ہیں تو اس پوائنٹ آف ویو پہ بات کرتے ہیں. تو نواز شریف صاحب نے اس طرح کی باتیں کی. پھر انہوں نے کہا جی ڈالر کو ہم نے 100 روپے کے اوپر رکھا ہوا تھا، چینی 50 روپے کی تھی، اور اس طرح کی انہوں نے ڈفرینٹ باتیں جو ہیں وہ کر دیں. پھر انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا کہ کرمنلز کی مجال نہیں تھی. موٹر وے کا جو سانحہ تھا اس کا انہوں نے تذکرہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ کرمنلز کی مجال نہیں تھی کہ ہمارے دور میں کچھ کرتے. جناب ایک معصوم بچی تھی، اس کا نام تھا زینب. اس کا واقعہ آپ کے دور میں ہی ہوا تھا، شاید آپ بھول رہے ہیں. اور اس زمانے میں جس طرح سے ابھی یہ مجرم بھاگتا پھر رہا ہے، اسی طرح سے اس قتل کا مجرم بھی بھاگتا پھر رہا تھا، اس سانحے کا مجرم بھی بھاگتا پھر رہا تھا، اور آپ کے بھائی شہباز شریف صاحب ادھر سے ادھر دوڑیں چھپتے پھر رہے تھے، اور انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. تو اس طرح سے ان باتوں پہ آپ کم سے کم آپ جو ہے بات کرنے والے نہیں ہوتے. اس کے بعد انہوں نے بیسیکلی الزام لگانا شروع کیا. الزام ہی کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب فیض یاب ہوئے جنرل فیض کی وجہ سے، اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ظہیر الاسلام جو ہے اس نے بھی مجھ سے استعفیٰ مانگا، اور اس طرح کی بھی باتیں انہوں نے کچھ کی. جنرل ظہیر الاسلام کی میں بات کر رہا ہوں، جو ISI کے جو تھے ڈائریکٹر تھے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہماری نشستوں کا جو کاؤنٹ ہے وہ انہوں نے اوپر نیچے کروا دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جنرل فیض نے جا کر عدالتوں کو کہا کہ نواز شریف اور اس کی بیٹی کو ضمانت نہیں دینی. دیکھیں اگر تو جنرل فیض نے واقعی میں کہا ہے اور آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے تو آپ کو عوام کے سامنے لانا چاہیے، کیونکہ جنرل فیض جو ہیں ان کی ڈومین نہیں ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ عدالتوں کو جا کے انفلوئنس کریں. لیکن یہاں پر میں آپ کو کچھ یاد کراتا چلوں. جناب اس تمام کی داغ بیل، یہ تمام کام تو آپ نے ہی شروع کیے تھے، شاید آپ بھول رہے ہیں. یاد کیجئے جسٹس قیوم کی ٹیپس، جس میں آپ بے نظیر بھٹو اور زرداری صاحب جو ہیں ان کی جو ہے سزائیں لمبی کروا رہے تھے. آپ کہہ رہے تھے پائی جی نے تو خوش نہیں ہونے، آپ کے چھوٹے بھائی لگے ہوئے تھے. آپ کو شاید یہ چیزیں بھول گئی ہیں، رائٹ؟ اور اس کے بعد انہوں نے کہا آپ کو ضمیر کے مطابق چلنا چاہیے. جناب جرنل ضمیر کے مطابق تو آپ بھی چلتے رہے ہیں، رائٹ؟ تو یہ چیز آپ یاد رکھیے. تو اور یہ جو اسکرپٹس جن کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ اسکرپٹس جناب علی آپ کے دور کی پیداوار ہیں اور آپ ہی کی پیداوار ہیں. اور اس کے بعد پھر چیزیں نکلتی ہیں. کالا کوٹ پہن کے آپ نکلے، پھر آپ سینٹ کی بات کرتے ہیں کہ سینٹ میں آپ لوگوں کو ہرایا گیا یا چیئرمین ایسا لایا گیا. تو یہ کام آپ بھی کرتے رہے ہیں. تو اب آپ کے مخالفین کر رہے ہیں تو آپ کو شاید برا لگ رہا ہے. اور بائی دا وے جو سینٹ الیکشن آپ کو ہروایا تھا وہ وہی لوگ ہیں جو آج PDM میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. میں پیپلز پارٹی کو پسند کرتا ہوں، لیکن انہوں نے ہی آپ کی یہ سیٹیں گروائی تھیں. پھر انہوں نے کچھ باتیں انہوں نے کہیں. انہوں نے عاصم باجوہ صاحب کا ذکر کیا. دیکھیے عاصم باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایک ریٹائرڈ فوجی افسر ہیں، اور یقیناً ان کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور خان صاحب
اس کے بعد یعنی خان صاحب نے بھی ایک انٹرویو دیا اور اس میں ان سے سیم یہی سوال کیا گیا کہ آپ نے باجوہ صاحب کے، انہوں نے کہا جی میرے پاس ثبوت آئے تھے، ہمیں وہ ثبوت اچھے لگے، وہ سارے پبلک ہیں، آپ چاہیں تو ان کو چیلنج کر دیں۔ تو جناب خان صاحب جو ثبوت انہوں نے آپ کو دیے تھے خدا را وہ پبلک کر دیجئے، کیونکہ وہ ثبوت پبلک نہیں ہیں۔ جو ثبوت انہوں نے آپ کو دیے وہ بند کمرے میں دیے، تو یہ آپ کا جو ہے اس میں استحقاق نہیں ہے کہ آپ ان ثبوتوں کو تسلیم کریں یا رد کریں، یہ عدالتوں کا کام ہو سکتا ہے۔ جس طرح کسی اور کے لیے ندیم ملک صاحب کو میں سمجھتا تھا وہ خاصے عمران خان صاحب کے ٹٹو ہیں، معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ یوز کر رہا ہوں، میرا یہ خیال تھا، لیکن ہی کویسچنڈ ہم ویری ویل، اور انہوں نے ان سے بار بار یہ پوچھا، انہوں نے کہا دیکھیں جس طرح باقی لوگوں کے اوپر واجد ضیاء کی انکوائری، فلان کی انکوائری، نواز شریف کی انکوائری، یہ آپ سب کرتے رہے، جنرل باجوہ کے بارے میں آپ کو کیا پرابلم ہوا؟ تو انہوں نے بڑا اچھا یہ کویشچن کیا ندیم ملک صاحب نے، اور لیکن اس کا وہ جواب نہیں دے پائے۔ میرا خیال سے خان صاحب اس فرنٹ پہ تھوڑے پریشرائزڈ ہیں۔ تو یہ تو آپ کی بات جناب بالکل ٹھیک ہو گئی، اور فورن فنڈنگ کیس کا بھی انہوں نے کہا کہ اس پہ سٹے کیوں لیا ہوا، اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا، تو میرا خیال سے اس کا فیصلہ بھی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ کچھ عرصے میں یعنی کچھ شارٹ پیریڈ دیا، انہیں 6-7 مہینے کا ٹائم دیا ہے کہ اس میں ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جناب آپ نے کبھی کوئی کاروبار نہیں کیا، تو یہ بنی گالہ کی ریاست کیسے بن گئی؟ تو جناب وہ کرکٹ کھیلتے تھے، ٹھیک ہے، ان کا خرچہ کیسے چلتا ہے ڈیلی بیسس پہ، دیٹس اسٹل اے کویسچن مارک، لیکن بنی گالہ کا گھر بنانا اس ٹائپ کے بندے کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ عمران خان از اے گائے آف اے فل اسٹیٹر۔ ہاں جہاں تک علیمہ خان صاحب کی بات ہے کہ ان کے پاس پیسے کیسے آئے، ان کی بہنوں کے پاس پیسے کیسے آئے، تو جناب ان کی بہنوں کا میں سے کسی ایک کے شوہر آپ کی پارٹی میں بھی ہیں یا آپ کو سپورٹ کرتے ہیں خاصا، جو صحافی بھی ہیں نیازی صاحب، وہ آپ لوگوں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، تو آپ ان سے پوچھ لیں ان کے پاس وہ پیسے کہاں سے آئے، وہ شاید آپ کو بتا دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا میں نے فوج کی بڑی خدمت کی، یہ انہوں نے بڑی زبردست بات کی۔ تو جناب بالکل آپ نے فوج کی خدمت کی، آپ نے جنرل ضیاء سے لے کر جنرل جیلانی سے لے کر سب کی خدمت کی، لیکن جہاں فوج نے آپ کے بجائے کسی اور کی خدمت لینے کا ارادہ کیا وہاں پر آپ کو برا لگا۔ تو خدمتیں تو آپ نے فوج کی بہت کی، بوٹ پالش کی ہے معذرت کے ساتھ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا میں شہیدوں کو سلام کرتا ہوں، لیکن ان کو سلام نہیں کرتا جو وزیر اعظم ہاؤس کی دیواریں پھلانگتے ہیں۔ تو جناب وہی فوجی جو بارڈر کے اوپر جان دیتا ہے اسی نے دیواریں بھی پھلانگی تھیں، تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ تو یہ ایک تھوڑا سا آپ کا بات میں تضاد پیدا ہوتا ہے یہاں پہ۔ پھر انہوں نے حلف کی بات کی، انہوں نے کہا جناب میں جو لوگ حلف لیتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے۔ یہ ایک المیہ ہے کہ ہماری فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کیوں کرتی ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے جانے کے بعد سیاستدانوں کے پاس ایک بہت اچھا موقع تھا کہ وہ مل جل کے کچھ ایسی حکومت تیار کریں کہ جس کی بنیاد پہ کوئی فوجی دوبارہ نہ آ سکے، لیکن آپ کے کالے کوٹ پہننے کی وجہ سے، آپ کے جھوٹے الزامات پیپلز پارٹی پہ لگانے کی وجہ سے اور آپ کے جھوٹے کیس بنانے کی وجہ سے، آپ کے فوج کی گود میں بیٹھنے کی وجہ سے یہ نظام آج پھر خطرے کا شکار ہے۔ اگر اس زمانے میں آپ تھوڑی عقل استعمال کرتے اور تھوڑا سا انتظار فرماتے تو بہت سے مسائل ٹھیک ہو سکتے تھے۔ تو نواز شریف صاحب آپ کی بغاوت جو ہے وہ تو جاری ہے، آپ کے جو حضرات ہیں ان کے اوپر یہ انہی باتوں کی وجہ سے آپ کے اوپر جو ہے بغاوت کا مقدمہ بنا، جو کہ صرف ریاست کا کام ہے اور ریاست انکاری ہے کہ ہم نے یہ مقدمہ نہیں بنایا، لیکن یہ کام ریاست کا ہے اور عام شہری اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں بنا سکتا کیونکہ یہ عام شہری کے اوپر ہٹ نہیں ہے۔ تو یا تو کوئی بہت بڑا گروپ لے کر آپ صدر پاکستان کے پاس جائیں اور ان کے تھرو یہ کیس آپ سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ تو آئین یا قانون اس بارے میں کچھ اور کہتا ہے، لیکن ہماری حکومت جو ہے اس کے کیا کہنے ہیں، ان کے کچھ پریشرز وغیرہ ڈل جاتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا تجزیہ اوورال اس غداری کے بارے میں، جو کہ یہ باتیں بائی دا وے خان صاحب بھی کرتے رہے ہیں ماضی میں، ایگزیکٹلی سیم یہی باتیں خان صاحب بھی کرتے رہے ہیں اور بڑی اس سے بہت آگے جا کے باتیں کرتے رہے ہیں۔ تو اس پہ نواز شریف پہ غداری کا مقدمہ نہیں بن سکتا، فوج پہ تنقید کی جا سکتی ہے میرا خیال سے، فوج پہ تنقید میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ایک چیز اور کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ لاہور میں مریم نواز کی را کے ایجنٹس سے ملاقات ہوئی ہے۔ شہباز گل صاحب نے یہ بات کی ہے، میں کوئکلی یہاں پہ بات کرتا چلوں۔ اگر تو لاہور میں مریم نواز سے را کے ایجنٹس نے ملاقات کی ہے تو میرا یہاں پر یہ سوال ہے شہباز گل صاحب، ہماری نمبر 1 ایجنسی کہاں سو رہی تھی؟
کہ را کے ایجنٹس مریم نواز سے مل کے چلے جاتے ہیں اور وہ صرف آپ کو خبر دے کر چپ کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور وہ کوئی ایکشن نہیں لیتے. تو یہ ہماری نمبر 1 ایجنسی پہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک بن جاتا ہے. ساتھ میں آپ نے کہا نواز شریف سے بھی کچھ لوگ ملے, تو جناب یہ بھی بتائیے گا کہ وہ کس سفارت خانے میں کتنے بجے کیسے کون سے لوگ ملے. آپ پرانی ملاقاتوں کا ذکر بند کیجئے, نئی ملاقاتوں کی بات کیجئے. پرانی ملاقاتیں وزارت خارجہ کے ریکارڈ میں ہوں گی, اور یہ ایک چیز اور یاد رکھیے کہ وزیر اعظم جب شخص کوئی بھی ہوتا ہے تو وہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا, ریاستی ادارے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں, اور وہ اپنے اختیار کے مطابق بہت کم ڈیسیژن لے سکتا ہے. کوئی اتنے بڑے ڈیسیژنز جو ہیں وہ ریاستی اداروں کی مرضی کے بغیر نہیں لیے جاتے. تو تھوڑا سا الزام لگانے سے پہلے تھوڑا سا سوچئے گا اس بارے میں. تو یہ تھا آج کا تجزیہ. امید ہے آپ کو ہماری اوورال بکواس یا باتیں پسند آئی ہوں گی. اگر آپ کو ہمارے یہ تجزیے پسند آ رہے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے, خوش رہیے, آباد رہیے. اللہ حافظ.